پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں اور ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ چونکہ صدر بھی رہے، آرمی چیف بھی رہے، انٹیلیجنس آپریشنز کو آپ خود بھی دیکھتے ہیں۔ موسٹ وانٹڈ یعنی انتہائی مطلوب اسامہ بن لادن، جو کہ ظاہر ہے وقتاً فوقتاً اپنی جگہوں کو تبدیل کرتا تھا، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ 5 سال ایک کمپاؤنڈ میں وہ رہا؟ ہاں صحیح۔ پہلے تو یہ 5 سال رہنا بالکل میرے لاجیکل سینس کو بالکل اپیل نہیں کر رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی 5 سال رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر ارد گرد کے لوگوں کے کافی انٹرویوز میں دیکھ رہا ہوں، ٹیلی ویژن ہی کے اوپر دیکھ رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا ہوں گے ان کو معلوم تھا کہ یہاں اسامہ بن لادن رہ رہا ہے، جبکہ اسامہ بن لادن کی شکل، نام تو پوری دنیا جانتی ہے، تو کسی اور کو نہیں پتا۔ تو کیا انہوں نے 5 سال اپنے آپ کو ریگرس امپریزنمنٹ آرائی دی ہوئی تھی کہ ایک کمرے کے اندر بند تھے، باہر نکل نہیں رہے تھے، اور ان کی 3 بیویاں، بچے اتنے درجنوں وہاں ہیں، ان میں سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہاں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ 5 سال کا عرصہ جو ہے، میں بلیو نہیں کر رہا ہوں، اگر سچ ہے تو مجھے بڑی حیرانگی۔ اچھا، یہ بات بھی جنرل صاحب آپ کے لیے باعث حیرت ہے کہ جب عراقی صدر صدام حسین کو پکڑا گیا تھا تو وہ اس کے پکڑنے کی ویڈیو دکھائی گئی، پھر پھانسی جب ہوئی تو وہ بھی ویڈیو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اس کی میڈیا میں تشہیر کی گئی، لیکن یہ جو واقعہ ہوا اس میں اب اسامہ کے حوالے سے کوئی تصویر یا فوٹیج اس طرح کی کوئی چیز بھی سامنے ابھی تک نہیں آ سکی، تو اس سے بھی آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ بہرحال جنم لیتے ہیں اور کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نہیں، میرے خیال میں وہ بہت فرق ہے۔ ان کا ایک انٹرنیشنل امیج تھا، یہ ضرور میں کہنا پڑے گا کہ صرف القاعدہ نہیں بلکہ مسلمان ملکوں میں اور پاکستان میں ان کی سپورٹ بیس ضرور ہے۔ لوگ ان کو ایک ہیرو بھی سمجھنے والے لوگ ہیں، تو اس لیے انٹرنیشنلی تو یہ بہت ایک سینسٹیوٹی ہوتی۔ صدام حسین تو اپنے ملک میں بھی مجھے معلوم ہے ان پاپولر تھے، تو دنیا میں تو کوئی ان کی کوئی سٹینڈنگ اسلامی مملکتوں میں یا دنیا میں تو کوئی سٹینڈنگ۔ یہ چونکہ آپ کے دور میں یہ جنگ شروع ہوئی دہشت گردی کے خلاف، جنرل صاحب رول آف انگیجمنٹس کیا تھے، ٹرمز آف انگیجمنٹس کیا تھے؟ یہ جو جس طرح سے ہوا ہے ایبٹ آباد میں آپریشن اور پاکستان کی خود مختاری پہ جو ضرب لگی ہے، پاک افغان بارڈر پہ جب جہاز اڑتے تھے تو کیا صورتحال ہوتی تھی؟ آپ کا الرٹ کیا ہوتا تھا؟ رڈار کیا کہتے تھے؟ اور جب یہی صورتحال اگر پاک بھارت بارڈر پہ ہو تو اس وقت کیا صورتحال ہوتی تھی؟ دیکھیں، ایک رولز آف انگیجمنٹ ویسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں، ادھر بالکل کلیئر کٹ میری پالیسی تھی، ایبسولوٹلی کلیئر کٹ۔ کوئی چیز پاکستان بارڈر کے اکراس کوئی بھی ایکشن ہوگا وہ پاکستان فورسز کریں گے۔ اس لیے ہم نے ایک SOTF بنا دی، اسپیشل آپریشنز ٹاسک فورس، SSG کی، ان کو ہیلی بانڈ کر دیا، ان کو نائٹ ویژن کیپیبلٹی دے دی، SSG والوں کو، اور فلائنگ کی بھی نائٹ ویژن۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ ہماری قابلیت ہونی چاہیے جہاں بھی ہم اٹیک کر سکیں، کوئی ٹارگٹ دیکھیں اور اگر ہمیں ڈرون کوئی بتاتے ہیں ٹارگٹ تو ہم ان کو اٹیک کر سکیں۔ اب ریڈار کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ریڈار کوریج ہوتی ہے ہائی لیول اور لو لیول۔ ایسٹرن بارڈر، انڈین بارڈر پہ ہماری تمام کوریج ہے، ہائی لیول، لو لیول، کوئی بھی نہیں آ سکتا ہے ادھر ایکسیپٹ کہ پہاڑوں میں جو آزاد کشمیر کے ہیں، پہاڑوں میں ریڈار کوریج، ڈیڈ زونز آ جاتے ہیں پہاڑوں کے اندر، تو ادھر تو پوری کوریج ہے۔ ویسٹرن بارڈر پہ ہماری کوئی ریڈار کوریج، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن پوری نہیں ہے بالکل۔ اور دوسرا، کیونکہ یہ روٹ میں پہاڑی سلسلہ تھا، اگر ریڈار کوریج ہو بھی تو ڈیڈ زونز کو استعمال کرتے ہوئے بالکل ملیٹریلی یہ بالکل پاسبل ہے کہ ڈیٹیکٹ نہ ہو کوئی اگر آتا ہے اکراس۔ اچھا، ابھی اس میں جنرل صاحب ظاہر ہے ملا عمر ہیں، ایمن الظواہری ہیں، اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، امریکہ کہتا ہے کہ اگر پھر ویسا ہوا تو ہم تو پھر ویسا ہی کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ عوام تو پہلے ہی یہ زخم کھا چکے ہیں خود مختاری والا، اب ہوگا کیا؟ آپ کس طرح سے اس کو مینج کرنا ہوگا اب؟ ہاں، یہ بہت ایک سنگین سلسلہ ہو گیا ہے۔ ایک لیک آف ٹرسٹ اور لیک آف کانفیڈنس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ وہ یہ بالکل شاید کریں، لیکن میں اس کا یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے، ہمیں کلیئرلی ہمارا موقف کلیئر ہونا چاہیے جو ہے کہ ہم ٹیررزم، ایکسٹریمزم کے خلاف ہیں، ہم القاعدہ، طالبان
کے خلاف ہے. ہم ان سے لڑ رہے ہیں اور ان کو شکست دینی ہے. نا اس کو کلیئرلی ان ایکشن ہمیں دکھانا چاہیے. جو بھی ٹیررسٹ ہے اس کے اگینسٹ ملٹری ایکشن، فورس ایکشن، ملٹری سے مطلب فرنٹیئر کور لے یا جو کوئی بھی ہے یا آرمی لے، وہ کلیئرلی ہمیں ایک کانفیڈنس دینا ہے کہ بھائی ہم ٹوٹلی آن بورڈ ہیں ٹو فائٹ ٹیررزم اینی ویئر، تاکہ وہ یہ صورتحال نہ بنے کہ وہ خود آ کر انٹروڈ کریں اور ہمیں بتائیں بھی نہ. پہلے جو میرے زمانے میں ہوتا تھا اس میں کلیئر پالیسی، انٹیلیجنس شیئر ہوگی جہاں سے بھی، چاہے ان کی طرف سے ہماری طرف سے ہم شیئر کریں گے، ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی ہوگا اور ایکشن پاکستان کی فورسز کریں گی، چاہے پولیس ہو یا رینجرز ہو یا آرمی ہو، کبھی باہر سے نہیں آئے گا. اور یہ بالکل ہم کوئی درجنوں ہم نے لوگ پکڑے ہیں، فائر ایکسچینج ہوا ہے، بہت سی جگہوں میں فائر ایکسچینج ہوئے ہیں، لیکن فورس یوزڈ پاکستان. جس طرح سے امریکی میڈیا بات کر رہا ہے جس زبان میں، اور جس طرح سے بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سیاسی قیادت اور جو ڈپلومیٹک قیادت ہے ہماری، یعنی ہم سفارتی سطح پر اس طرح کی پرو ایکٹیو پالیسی اپنا رہے ہیں پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے؟ بالکل. اور میں یہ خاموشی والی پالیسی یا اسٹریٹجی، اس سے میں بالکل متفق نہیں ہوں. یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فرینکلی میرے علاوہ کوئی بول ہی نہیں رہا ہے، اور میں بیٹھا ہوا ادھر باہر سے میں نے کوئی 65 انٹرویوز دے دیے پوری دنیا کے ہر ٹی وی چینل، نیوز پیپرز میں اور پاکستان کے چینلز پہ، اور میں ڈیفینڈ کرتا پھر رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں ہماری انٹینشن غلط نہیں ہے. فوج کی اور انٹیلیجنس کی انٹینشنز پہ بالکل شک نہ کریں آپ، وہ بالکل ٹیررزم کے خلاف ہیں، لیکن ایک سلپ اپ ہوئی ہے. اور میں پھر اگر یہ ہندوستانی ٹیلی ویژن پہ کئی دفعہ انہوں نے میرے سے پوچھا ہے کہ جی یہ ہوا وہ ہوا، میں نے کہا ہاں یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بامبے میں کیسے انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا، کارگل میں آپ کے لیے انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا، تو آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے کون سا دیا؟ 9/11 خود بھی ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر تھا، تو آپ لوگوں کو کیا یہ ہو جاتی ہیں یہ چیزیں؟ تو یہی پاکستان کے اسی لیے ہوئی ہیں، جس نے گڑبڑ کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. تو یہ بات کرنی چاہیے، کھل کے آگے آئیں، بات کریں، اپنا موقف سمجھائیں، دنیا کو لیں. اگر چپ چاپ بیٹھتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ دنیا سمجھتی ہے. اور جنرل صاحب اس کے ساتھ یہ بھی ایک بات بڑی ضروری ہے کہ فوج اگر امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے تو عوام کو بتائے، اور اگر حکومت، سیاسی قیادت بھی اگر کوئی معاہدہ کرے امریکہ کے ساتھ تو عوام کو بتائے، تاکہ پھر ایسا نہ ہو کہ عوام الگ کھڑی ہو اور یہ ساری قوتیں الگ کھڑی ہوں. صحیح بات، بالکل بالکل. ایسی یہ بہت سیریس ایشوز ہیں، ان میں پوری نیشن کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا، اور نیشن کو بلکہ بتانا ہوگا کہ بھائی دیکھیں اس وقت موقع ایسا ہے، اس وقت ایک اس مقام پہ ہم آ گئے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا. بھائی کیا ہم یہ طالبان، القاعدہ، کیا ہم اس قسم کی حکومت پاکستان میں رائج کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان کی جو اسلام کی سمجھ ہے ان کی، وہی ہماری ہونی چاہیے پورے قوم کی؟ کیا ان کی جو انتہا پسندی یا یہ جو انٹالرنٹ قسم کی ایٹیٹیوڈ ہے، جس میں سلمان تاثیر صاحب کو مار دیا، جس میں وہ ہماری کرسچن وہ مائنورٹیز منسٹر بھٹی صاحب کو مار دیا، کیا یہ ہماری فیوچر ہے؟ قوم ایز اے نیشن ہمیں فیصلہ کرنا ہے بھائی. اگر یہ فیوچر ہے تو اللہ حافظ ہے پھر اس قوم کا، میں تو یہی کہوں گا. ورنہ ہم فیصلہ کریں، ابھی یہ ہمارا فیوچر نہیں ہے. ہم ایک ماڈریٹ پروگریسو اسلامک ریپبلک کی حیثیت سے آگے جانا چاہتے ہیں. تو یہ آپ دنیا کو بتائیں، اور یہ ہمارا فیوچر ہے. اس کو ہمیں قوم کو ڈیسیژن لینی پڑیں گی، پوری قوم کو اور پبلک کو، اور اس کے اوپر کھڑا رہنا. بہت بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف سابق صدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایک ماڈریٹ اسلامک فورس کی حیثیت سے ابھرنا ہوگا. وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.